پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں اس پر بات ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے ان کتابوں کو کیسے بچایا، کون سے عجیب و غریب طریقے انہوں نے اپنائے جس سے یہ کتابیں محفوظ ہوئیں۔ تو اس لائبریرین عورت نے کہا کہ جب روسی انقلاب آیا تو کمیونسٹوں نے مسلمانوں کے گھروں سے برآمد ہونے والی دینی کتابوں کو جلانا شروع کر دیا۔ کروڑوں کتابیں جلائی گئی۔ بعض نے وہ کتابیں کسی جگہ زمین میں دفن کر دی، بعض نے دفن کر کے اس پر قبریں بنا دی تاکہ نشانی رہے، بعض نے کتابیں دفن کر کے اس پر دیواریں چن لیں۔ اب چونکہ 70 سال گزر چکے ہیں، وہ کتابیں دفن کرنے والے تو خود چلے گئے۔ اب ان کی اولادوں میں سے بعض کو نشانیاں یاد ہیں اور بعض کو بھول گئی ہیں۔ آزادی ملنے کے بعد حکومت نے لوگوں کو کہا ہے کہ جو کوئی لائبریری کے لیے نایاب کتاب لائے گا اس کو ہم معقول معاوضہ دیں گے۔ تو لوگ اپنی اپنی یادداشت کے مطابق کتابیں نکال کر لا رہے ہیں۔ ہمیں جب بھی کوئی قابل قدر کتاب ملتی ہے ہم اسے خرید کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس لائبریری میں 3000 نایاب کتب جمع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اس نے مولانا احمد خان کو ایک کمرے میں سے بلوایا اور کہا کہ یہ ہمارے غیر ملکی مہمان ہیں، آپ ان کو لائبریری کی کتابیں دکھائیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مولانا احمد خان فقیر کو دیکھ کر مسکرائے۔ فقیر نے عرض کیا، مولانا آپ نے نسبت کی برکتیں دیکھی کہ جو کام آپ کو ناممکن نظر آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے آسان کر دیا۔ مولانا مسکرائے اور پھر انہوں نے ہمیں کتابوں کے بارے میں بہت اچھی معلومات دی۔ سب سے پہلی کتاب طب کی دنیا میں مستند حیثیت رکھنے والی القانون دیکھی، اس کے بعد تفسیر حسینی دیکھی جو اپنے علوم و معارف کی وجہ سے بہت معروف ہے۔ مولانا احمد خان ہمیں ایک کمرے میں لے گئے جہاں لوہے کی چادروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ مولانا احمد خان نے جب کپڑا ہٹایا تو ہم نے دیکھا کہ ان لوہے کی چادروں پر قرآن مجید کو کھود کر لکھا گیا ہے۔ مولانا نے بتایا کہ یہ پورے قرآن مجید کا سیٹ ہے۔ فقیر نے پوچھا کہ لوہے کی چادروں پر قرآن مجید لکھنے کا کیا مقصد؟ مولانا نے کہا کہ اس وقت کے مسلمان حکام نے، یعنی جو حکمران تھے، جو بادشاہ تھے، انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا نسخہ قرآن مجید کا بنا دیا جائے تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ معیار اور سند کے طور پر کام آئے، بلکہ جس طرح برطانیہ وغیرہ میں وقت کا معیار مقرر ہے جسے ہم گرینچ ٹائم کہتے ہیں، ساری دنیا کی گھڑیوں کا وقت ان کے حساب سے رکھا جاتا ہے۔ یہ لوہے کی چادروں پر لکھا ہوا قرآن چونکہ سال ہا سال تک محفوظ رہے گا، اس لیے یہ ایک مستند نسخہ ہے، یعنی سند والا۔ اگر کبھی کوئی شخص قرآن مجید میں تحریف کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس نسخے سے مقابلہ کر کے اس کی غلطی کو ختم کر دیا جائے گا۔ لوہے کی چادر اتنی بھاری تھی کہ 4 آدمی مل کر اسے اٹھا سکتے تھے، اور لوہا بھی ایسا تھا کہ اسے زنگ نہیں لگ سکتا تھا۔ پتوں پہ لکھا ہوا قرآن مجید، اس کی زیارت۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ لائبریری کی ڈائریکٹر خاتون آ گئی۔ اس نے فقیر کو دیکھا تو فرشی سلام کیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے سب کتابیں دیکھ لیں؟ فقیر نے کہا جی ہاں۔
وہ کہنے لگی کہ ایک خاص چیز میں نے اپنے پاس رکھی ہے، آئیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئی اور ایک بڑا بکسہ کھولا۔ اس کے اندر سے ایک دوسرا بکسہ نکلا۔ جب وہ کھولا تو اس کے اندر سے ایک بریف کیس نکلا جس کے اندر کی ہر چیز کو کیمیکل وغیرہ لگا کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب اس نے بریف کیس کھولا تو اس کے اندر قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے نسخے پڑے ہوئے تھے۔ لکھائی اتنی باریک تھی کہ پڑھی جانی مشکل تھی، لیکن جب اس خاتون نے ہمیں لفظوں کو بڑا دکھانے کا والا عدسہ لا کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ ہر صفحے پر ایک رکوع لکھا ہوا تھا، اور لکھائی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ چند ایسے نسخے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ جب ڈائریکٹر خاتون نے دیکھا کہ ہم نے بڑے شوق سے قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے نسخوں کو دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اب میں آپ کو اصل چیز دکھاتی ہوں۔ وہ ہے پتوں پہ لکھا ہوا قرآن مجید کا نسخہ، جو کاغذ کی ایجاد سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، مگر اس میں لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ پتوں کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ وہ نہ تو پھٹتے ہیں نہ ہی ٹوٹتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مجلد نسخہ نکالا۔ جب فقیر نے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے دیکھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی درخت کا پتا ہے۔ اس پتے میں رگیں پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بناوٹ پتوں کی تھی، مگر اس پر ہاتھ سے قرآن مجید لکھا گیا تھا۔ قرون اولیٰ کی ایک چیز کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ قرون اولیٰ یعنی پہلا زمانہ، سب سے پہلا زمانہ۔ ایک خوشی تو یہ کہ سلف صالحین نے حفاظت دین کے لیے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ دوسرا اس لیے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے زمانے کے قریب کی ایک چیز کو اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا۔ فقیر نے قرآن مجید کے اس نسخے کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ مولانا احمد خان کہنے لگے کہ حضرت، آپ کی برکت سے مجھے بھی یہ نسخہ دیکھنے کی سعادت ملی، یعنی خوش نصیبی ملی، ورنہ تو ہم بھی محروم رہتے۔ ہم نے لائبریرین اور لائبریری کی ڈائریکٹر خاتون کا شکریہ ادا کیا اور ان کو دعائیں دے کر رخصت کیا۔ لائبریری سے واپس آتے ہوئے مولانا عبداللہ نے کہا کہ حضرت، ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے کام کر دکھائے، کاتب حضرات نے کیا کیا کمال دکھائے۔ فقیر نے انہیں کاتب لوگوں سے متعلق چند واقعات سنائے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ فن خطابت انسانی خواص میں سے ہے، یعنی انسان کی خاصیتوں میں سے ہے۔ اس سے انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ عربی میں یہ فن قوم تبا کی طرف سے آیا، جو یمن کی نہایت ترقی یافتہ قوم تھی۔ اس زمانہ میں اس کا نام دقہ حمیری تھا۔ وہاں سے یہ اہل حرا تک پہنچا اور حرا سے اہل طائف اور قریش میں یہ فن آ گیا۔ حرا سے یہ فن مصر میں پہنچا، یعنی ایجپٹ میں۔ پھر اہل اندلس نے اس میں کمال پیدا کر لیا۔ فن کتابت کہتے ہیں کیلیگرافی کو، لکھنے کے جو طریقے ہوتے ہیں۔ ان کا خط عرب اور افریقہ میں احسن الخطوط مانا گیا۔ فن خطاطی میں مسلمانوں نے بڑا عروج حاصل کیا اور اس کی کئی اقسام وضع کی، مثلا خط کوفی، خط نسخ، خط ریحانی، خط دیوانی، خط شکستہ،
خط فارسی، خط نستعلیق، خط طغرا، خط گلزار، خط غبار اور خط رقاعی وغیرہ۔ زود نویسی بھی ایک فن بن گئی اور باریک نویسی بھی ایک فن کا درجہ پا گئی۔ اسماعیل بن عبداللہ ناسخ کے نام پر خط ناسخ مشہور ہوا۔ یہ خط غبار میں بھی ماہر تھے، ان کو باریک نویسی میں کمال حاصل تھا۔ سورہ اخلاص ایک چاول پر لکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی ایک چاول پر لکھ دی، 788 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد حسن بن شہاب عسکری زود نویسی کا کاتب تھے۔ اس کے بعد حسن بن شہاب عسکری زود نویسی کاتب تھے۔ وہ 3 راتوں میں دیوان متبنی کو لکھ لیا کرتے تھے۔ 428 ہجری میں انتقال ہوا۔ شیخ علی متقی ہندی برہان پوری، انہوں نے علامہ سیوطی کی جمع الجوامع کو ابواب فقہیہ پر مرتب کیا۔ ان کے استاد شیخ ابو الحسن بکرمی نے کہا کہ دنیا علم پر علامہ سیوطی کا احسان ہے اور علی متقی کا علامہ سیوطی پر احسان ہے۔ شیخ علی متقی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کاغذ کا صفحہ علامہ عبد الوہاب شعرانی کو ہدیہ پیش کیا۔ اس صفحے پر پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا، ہر سطر 1/4 پارہ کی تھی۔ آپ 975 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کے بعد علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ خراسانی کاغذ کے ایک صفحے پر 640 سطر لکھا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، مگر اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھتے اور اس طرح سے جو آمدنی ہوتی اس سے گزارا کرتے۔ سلف صالحین اپنی لڑکیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے تھے، پھر ہر لڑکی اپنے ہاتھ سے انتہائی خوبصورت لکھائی میں قرآن مجید لکھتی، اس کو سنہری جلد میں مجلد کر دیا جاتا۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی تو اس کو جہیز میں یہی قرآن مجید دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت پیر صاحب مدد اللہ حضرت قشم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں، تو ان کی قبر وہیں پر ہے۔ اور حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر مراقبہ بھی کیا۔ اس کے حالات کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا۔